وہاں کون بیٹھ کے کہے گا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا لیا یا سیدہ ادرکنی، میں انہیں آپ کے مصائب کا یہ گوشہ سمجھا دوں۔ علی فرماتے ہیں اتنا ظلم ہوا میری زوجہ سیدہ پر، میں اپنی زوجہ کی شہادت کے 40 دن بعد اپنے لال حسن کو لے کے گھر سے نکلا۔ مسجد نبوی کے ساتھ ایک چوڑی گلی تھی، میرا بیٹا حسن وہاں کھڑا ہو کے زور زور سے رونے لگا، میرے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بابا علی میں تیرا امیر بیٹا ہوں، میں تیرا نفیس بیٹا ہوں، بابا تو مجھے پورے مدینے میں بنا نالین کے چلنے کے حکم دے میں مانوں، بابا ایک منت ہے مجھے اس گلی سے نہ گزارنا۔ مولا نے کہا بیٹا حسن اس گلی میں ایسا کیا ہے جو آپ یہاں سے نہیں گزر رہے؟ جتنے جوان بیٹھے ہیں رونے کے لیے نہیں مر جانے کے لیے فکرہ کافی ہے۔ مولا حسن فرماتے ہیں بابا جب میری ماں ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں کھا رہی تھی نا کہ میں جھوٹ نہیں بولتی، بابا 70 بندے میری ماں کی تحریر پکڑ کے پڑھ رہے تھے، بابا ایک ایک بندے نے کہا تیرا حق نہیں بنتا، تیرا حق نہیں بنتا۔ بابا جب آخری بندے کے پاس تحریر آئی نا بابا اس نے تحریر کو ایسے پکڑا، بابا اس نے تحریر کو پہلے پڑھا، بابا پھر اس تحریر پر تھوکنا شروع کیا، بابا پھر اس تحریر کے پرزے کر کے اس نے ایک دفعہ زمین پر پھینک دیے، بابا میری ماں کے بال سفید ہو گئے، میری ماں حسین کا بازو پکڑ کر بیٹھ گئی، تحریر کے ٹکڑے چن کے کہتی تھی کل قاسم کے ٹکڑے تجھے ایسے چننے پڑیں گے حسین۔ میری ماں کہتی رہی میں سچے باپ کی سچی بیٹی ہوں، لیکن دربار والوں نے نہیں سنا، میری ماں نے جلال میں کہا تم کل بھی جھوٹے تھے، تم آج بھی جھوٹے ہو، جسے حق سیدہ کا نہیں پتا محمد کی بیٹی کل بھی سچی تھی، محمد کی بیٹی آج بھی سچی ہے۔ کہ بابا انہوں نے دربار میں میری ماں کو کچھ نہیں کہا، بابا چوں ہی ہم مسجد سے باہر نکلے نانا سلمان اور اماں فضہ دیکھ رہی تھی، یہ 9 لاٹھیوں والے بندے آئے، انہوں نے گلی میں میری ماں کو اتنا مارا میری ماں کے کان پھٹ گئے، میری ماں کے کانوں سے لہو بہ رہا تھا، وہ رو کے کہتی تھی نہ مارو، میں اس محمد کی بیٹی ہوں جس کی قبر یہ ماتمیوں کے ہاتھ ذرا تھامنا بھائی، 3 جماعت اسلامی ہے، کسی کے رونے کی حسرت رہے نا۔ عزادار و سیدہ زخمی حالت میں گھر پہنچی، شام کی ملکہ نے ماں کے سر سے بہتا ہوا لہو دیکھا، رو کے کہتی اماں نانا کے شہر میں تیرے بال کس نے سفید کیے، اماں تیرے سر سے خون کیسے بہا۔ عزادار و بھائی حسین بخش جتنے ماتمی بیٹھے، مجھے نہیں پتا اس فکرے کے بعد میں زندہ رہوں یا دنیا سے گزر جاؤں، لیکن اگر اس فکرے کو پڑھتے پڑھتے محمد علی برد مر بھی جائے نا تو یہ فکرہ میری قبر پہ لکھنا۔ آگے بڑھ کر شام کی ملکہ کو سینے سے لگا کے کہتی ہے زینب میرا سر مدینے میں زخمی ہے، تیرا شام کے بازار میں شرابیوں کے مجمع میں غازی گھوڑے کی گردن سے دیکھے گا، کوئی تجھے پتھر مارے گا، کوئی تیرے سر پہ گرم پانی۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا، میری معظمہ ان اٹھتی ہوئی آوازوں پر رحم فرما۔ عزاداران امام مظلوم کا ابن ابی طاب کہتا ہے میں نے سنا 3 جماعت ثانی شبی سائیں رات سے 2 منٹ سے سن چکے، میں نے یہ مصائب کی جو اپنی فکر پڑھنے لگوں میں نے تلاوت نہیں کی، مخصوصی کا دن شام ہونے والی ہے، اس دن جو رو لے اگلے سال پتہ نہیں مجھ میں یا تم میں سے کوئی ہو کہ نہ ہو، وہ زندگی ہے جو حق زہرا کے کام آئے، لیکن میری وصیت سمجھ کے یاد رکھنا، اپنے بچوں کو چھوٹے ہوتے سے بتانا زہرا کے قاتل بڑے ظالم تھے۔ ابن ابی طاب کہتا ہے میں نے ایسے دیکھا جیسے مدینے کی
گلیوں میں کوئی لشکر دوڑ آیا ہو. کہتا ہے میں نے گھر کا دروازہ کھولا, 500 گھوڑے سوار تھے جن کے ہاتھوں میں آگ لگی ہوئی مشعلیں تھیں. انہوں نے لکڑیوں کا انبار سیدہ کے دروازے پہ لگانا شروع کیا. ایک بندے نے آگے بڑھ کے کہا محمد کی بیٹی دروازہ کھول کے ابوالحسن کو باہر نکال ورنہ ہم تیرے دروازے پہ آگ لگا دیں گے.